لیکن ان کا عمل کیا بتاتا ہے؟ ہجرت جب کی ہر طریقہ اپنایا کہ نہیں اپنایا؟ راستہ ریسرچ کیا کون سا اچھا ہے؟ بالکل ریسرچ کی. بیک اپ پہ حضرت علی کو بیڈ پہ سلایا، بالکل سلایا، وہ طریقہ بھی اختیار کیا. راستے میں جو کھانے پینے کا بندوبست تھا وہ بھی کیا، بالکل کیا. ساری ریسرچ کی، بالکل کی. غزوہ خندق کی مثال لیں، بہت سی مثالیں ہیں، میں چند ایک دے رہا ہوں. اسباب اختیار کیے، بالکل کیے. سپائز کو حضرت حذیفہ بن یمان کو ایز اے انٹیلیجنٹ سپائی، جو کہ بالکل جائز ہے، جنگ کے موقع پہ بنایا، بھیجا. سارا جو ہے وہ جا کر ان سے انفارمیشن ایکسٹریکٹ کروائی. اس کے بعد ایک پروپیگنڈا بھی جو ہے وہ جائز جو پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ بھی اختیار کیا کہ مشرکین کو اور جیوز کو آپس میں ذرا ان میں پھوٹ ڈالی جائے. وہ بھی آپ کو واقعہ یاد ہوگا، ایک صحابی کو بھیجا، اس نے جا کے، ان صحابی نے جا کے قریش کو کوئی بات کی، جیوز کو کوئی بات کی، جائز ہے جنگ میں، اور اس کو پروپیگنڈا کہتے ہیں، جائز پروپیگنڈا، وہ بھی اختیار کیا. دعائیں بھی کی رو رو کے، بہت دعائیں کی، ڈیلی جاگ کے دعائیں کرتے تھے. اینڈ میں وکٹری مسلمانوں کو ملی، جبکہ اللہ نے یہ کہا ہوا ہے، سورہ فتح کی غالباً آیا ہے کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول غالب ہوں گے. اللہ نے تو بتا دیا پروفٹ کو کہ آپ نے غالب ہونا ہی ہونا ہے، فتح مکہ آپ ہی کی ہے. لیکن بغیر ایفرٹ کے اگر اللہ نے کسی کو کچھ دینا ہوتا تو محمد رسول اللہ کو دیتے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ سب سے پیارے وہ ہیں اللہ کو. لیکن ان کی 23 سالہ ایفرٹس آپ کے سامنے. فتح مکہ کے لیے پروسیس پورا تھا، اور وہ پروسیس سے گزارنا وہی ہے. اللہ کہتے ہیں نا کہ صحابہ کو کیوں اس پروسیس سے گزارا، تاکہ ہم ان کو پاک کر دیں، تاکہ ہم چھانٹی کر دیں ان میں سے کون جو ہے وہ منافق ہے اور کون جو ہے وہ نیک ہے، جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز تھے. یہ اللہ کے طریقے ہیں. بہرحال سننا سے کلیئر کنسیپٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس کہ ایفرٹ، اسٹرگل ہمارے نبی نے جب کی تو ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ نہیں ہم ایفرٹ نہیں کریں گے، ہم اسٹرگل نہیں کریں گے. ہاں ایکسیپشنز موجود ہیں، ان کو ہم معجزے اور کرامت کہتے ہیں ان ایکسیپشنز کو. جیسے حضرت مریم کے پاس جب زکریا علیہ السلام جاتے تھے تو سمر میں ونٹر کے فروٹس پڑے ہوتے تھے، ونٹر میں سمر کے فروٹس پڑے ہوتے تھے ان کے حجرے میں. حضرت زکریا حیران ہوتے تھے، کہتے تھے مریم یہ کہاں سے آئے ہیں؟ حضرت مریم کہتی تھی یہ میرے رب نے دیے. وہ کرامت ہے. غیر انبیاء پہ کرامت ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ اس چیز کو کوئی استعمال کر کے اب کلیم کرنے لگ جائے کہ میرے پاس وہ طریقہ ہے کہ جائے نماز پہ بیٹھو نیچے سے پیسے نکلیں گے، ایسی بہت سی باتیں سننے کو ملتی. وہ امپریکٹیکل باتیں اور سنت، غیر سنت، مطلب سنت سے ثابت نہیں یہ چیزیں، آپ کیسے کلیم کر رہے ہیں یہ چیزیں؟ وہ کرامت ہے، معجزات ہیں. بنی اسرائیل کو من و سلوہ آتا تھا بغیر کوئی محنت کیے، اللہ دیتا تھا، رزق دیتا تھا. پھر وہ حدیث پہ آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث میں ذرا ایگزیکٹ آپ کو کوٹ کر دوں کیونکہ اس میں ایک بہت زبردست کانسیپٹ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی، ابن ماجہ، احمد، مسند احمد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. If you were to put your trust in Allah as you should, you would be given provision like the birds. اگر تم اللہ پہ توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ ایسے ہی رزق دے گا جیسے چڑیوں کو دیتا ہے. They go out hungry in the morning and come back with full bellies in the evening. اس میں کی ورڈ کیا ہے؟ They go out. They don't sit. یہ نہیں کہا وہ بیٹھی رہتی ہیں اور بیلی فل ہو جاتی ہیں، کیا کہا؟ They go out. یہ کی ورڈ ہے، going out. ہاتھ پیر ہلانا آپ کا کام ہے، رزق آپ کو تلاش کر لے گا، وہ آپ کو ڈھونڈ رہا ہے، وہ کیا پتہ نہیں کہاں ہاتھ پیر ہلا کے ملنا ہے. یہ اللہ نے جو ہے وہ آپ پہ چھوڑا ہے، ہاتھ پیر ہلاؤ. اس حدیث سے بہت کلیئر جو ہے وہ کنسیپٹ آ جاتا ہے. تو بہرحال جو میں بات کر رہا تھا کہ سنت سے کلیئرلی ثابت ہو رہا ہے یہ رویہ کہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس بندہ اب ایفرٹس نہ کرے اور ایک ہی چیز پہ اڑا رہے. آج نوجوان کہتے ہیں ہماری جاب نہیں لگ رہی. سوال یہ آپ ایک ہی چیز پہ کیوں اڑے ہوئے؟ انجینئرنگ کر لی تو اسی پہ اڑے رہنا، رزق پتہ نہیں کیسے ملنا ہے آپ کو. تھوڑی اور چیزیں ٹرائی کریں، بزنس تھوڑا سا ٹرائی کریں، کوئی اور طرح کوئی اسباب اختیار کریں. اس پہ ڈپریس ہو کے ڈپریشن کی وجہ یہ کہ اتنا پیسہ لگا کے اسٹڈی کی ہے. وہ اگین کنسیپٹ ٹھیک ہونے والے. ایجوکیشن کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ریفائنمنٹ آف پرسنالٹی، ریفائنمنٹ آف آئیڈیاز، نکھار آ جائے، تھوڑا سا ایک سوشل سٹیٹس مل جائے.
مل گیا, اچھی یونیورسٹی سے پڑھے, اچھی ڈگری لے لی, سوشل سٹیٹس بھی مل گیا. اب جاب ہو سکتا ہے کوئی اور نیچر کی بھی آپ کو کرنی پڑ جائے. بہرحال یہ بڑا مشکل ہے ہمارے معاشرے میں, لیکن اگر ہم اس کو سمجھ جائیں تو بہت سے ہمارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. آپ کو اچھا نام مل گیا یونیورسٹی کا, آپ کو جو ہے ریفائنمنٹ ہو گئی پرسنالٹی کی, آئی ٹی اسکل آ گئے, آپ کو ریسرچ کرنے کے اسکلز آ گئے, آپ کو پاور پوائنٹ بنانا آ گئی, آپ کو بہت سے اسکل لرن کر لی ایجوکیشن سے, آپ کو سوشل اسکلز آ گئے دوستوں سے انٹریکٹ کرنے کے وغیرہ وغیرہ. ایجوکیشن کا مقصد حل ہو گیا, یہاں فل سٹاپ لگا دیں. آگے کوشش کریں جاب ڈھونڈنے کی, ملتی ہے اچھی بات ہے, نہیں ملتی ہے ہاتھ پیر اور ماریں. یہ ہے اصل میں کانسیپٹس جن کو میں سمجھتا ہوں ہمیں معلوم ہونا چاہیے. سورہ ملک کی آیت نمبر 15 ہے, هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ والیہ النشور. وہی ہے جس نے ارض کو تمہارے لیے ٹیم کر دیا. سو واک امنگ اٹس سلوپس اینڈ ایٹ آف ہز پروویژن. برڈز والی بات, یہ نہیں کہا ارتھ کو مزین کر دیا موجے مارو اب بیٹھو اور رزق پہنچ جائے گا اور کھاؤ. نہیں, نکلو فامشوا فی مناکبہا, چلو اس کے سلوپس پہ. سلوپ سے مراد ابن مجاہد اور ابن عباس جو ہے مفسرین قرآن کہتے ہیں سلوپ سے مراد ہے پلیٹوز, راستے, ماؤنٹینز. نکلو, باہر نکلو, ڈھونڈو, تلاش کرو اس چیز کو اور انجوائے کرو. اللہ نے رکھا ہوا ہے. یہ اب گلوبلائزیشن اور کیپٹلسٹ ورلڈ کے ایشوز ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ مولوی پاگل ہیں, کہتے ہیں کہ بچے پیدا کیے جاؤ اور جو ہے آبادی بڑھاؤ. مولوی پاگل نہیں ہے, یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ میں پراؤڈ ہوں گا امت کے بارے میں. رزق اللہ نے دینا ہے. یہ آپ کے جو ایول لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں کیپٹلسٹ ورلڈ کے, یہ انہوں نے باؤنڈریز بنائی. اللہ نے تو کوئی باؤنڈری نہیں ڈیفائن کی یہ رشیا ہے, چائنا ہے, یہ امریکہ ہے. یہ کس نے بنائی ہے باؤنڈری؟ آپ نے بنائی ہے. اللہ نے تو سب کے لیے رزق جو ہے وہ دنیا میں رکھا ہوا ہے, منرلز رکھ دیے, ساری ان ریسورسز پہ قابض کون ہوا ہے؟ وہ لوگ ہوئے. اللہ نے تو سب کے لیے کھلا چھوڑا ہوا ہے. اور اللہ نے حکم دیا. میں اسی لیے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ مفلس نہ بنے. اگر آپ لیڈر نہ بنے, آپ پیسہ کمانے والے نہ بنے, تو وہ لوگ ہوں گے اور وہ پھر انجسٹ ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کریں گے, جو کہ کر رہے ہیں. اپنے ہاتھ میں رکھیں چیزیں. مسلمان اکنامکلی اگر اچھا نہیں ہے تو پھر وہ لوگ جو ہے وہ ہم کو وہاں سے مار لگائیں گے, وہ کہیں گے ہم سے مانگو, ہم سے خریدو. دجال بھی تو وہیں سے مار لگائے گا نا کہ اب میں دوں گا. وہ تو خیر ایک فتنہ ہے اور اللہ کی طرف سے ٹیسٹ اور ٹرائل ہے. لیکن یہ کہ یہ سوچنا کہ نہیں ہمیں اس حوالے سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مسلمان سستی کا شکار ہو گئے. بہت سے لوگ کہتے ہیں, مجھے حیرانگی ہوتی ہے, مذاق میں کہتے ہیں جس طرح بھی, کہ دیکھیں پیسہ کمانے کے لیے اور یہ چیزیں کرنے کے لیے گوروں کو رکھا ہے اللہ نے, ہم کھائیں گے بیٹھ کے, مسلمان بس بیٹھ کے کھائے گا. یہ ایک نالائکی والا اور سستی والا ایٹیٹیوڈ ہے. یہ صحابہ کا نہ ایٹیٹیوڈ تھا, نہ مسلمانوں کا تاریخ میں ایٹیٹیوڈ نظر آیا. یہ ہم نے ایکسکیوزز بنا لی. ہم نے ریسرچ نہیں کرنی, R&D کی طرف نہیں جانا, کو اپنا پلیٹ فارم نہیں بنانا, کچھ بھی نہیں کرنا. ہر چیز ہمیں جو ہے وراثت میں ملے گی, اور اس سستی کی وجہ سے آج ہمارا ڈاؤن فال ہے. بہرحال اللہ کہتے ہیں کہ کھاؤ پیو, ایٹ آف ہز پروویژن. پروویژن ڈیفائنڈ ہے, لیکن یہ کہ نکلو. تو یہ آئی ہوپ کہ بہت ہمیں کلیئر ہو گیا ہوگا. پرووائڈر اللہ ہے, بہت بیسک بات ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا and there is no creature on earth but that upon Allah is its provision. کوئی بھی کریچر نہیں اس زمین پہ, چاہے وہ بیکٹیریا بھی ہے, وہ بھی تو کہیں نہ کہیں سے اپنی خوراک لے رہا ہے نا, وہ بھی لیونگ بینگ ہے. کوئی بھی چیز نہیں ہے الا یہ کہ اللہ پر ہے اس کا رزق, یہ اللہ پر چھوڑ دو. تو یہ کہنا کہ نہیں بچے زیادہ ہوں گے تو بھوکے مر جائیں گے, یہ بھوکا مارنا آپ کے ایشوز ہیں. آپ نے جو ہے وہ باؤنڈریز بنا دیں, آپ نے لوگوں کو ادھر سے ادھر ٹریول کرنا منع کر دیا. بہرحال یہ بہت کمپلیکس ایشوز ہیں, اس پہ دکھ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے کہ جب تک اسلامی ذہنیت کے لیڈرز نہیں آئیں گے یہ ایسے ہی رہے گا, یہ ایشوز ایسے ہی رہیں گے. لیکن وہ کب آئیں گے؟ ظاہر ہے جب پڑھے لکھے لوگ, ٹیلنٹڈ لوگ اوپر آئیں گے, اسلام کو ریپرزینٹ کریں گے اوپر آ کے. تو کوئی بھی کریچر نہیں ہے جس کو جو دنیا پر ہو, لیکن یہ کہ اللہ کے باؤنڈنگ ہے, اللہ اسے رزق دے, اور اللہ جانتا ہے اٹس پلیس آف ڈویلنگ اینڈ پلیس آف اسٹوریج.
اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ پلیس آف سٹوریج اور ڈویلنگ کہاں، اس کے رزق کی. کل فی کتاب مبین، سب کا سب لکھا ہوا ہے ان اے کلیئر رجسٹر، لکھ دیا ہے اللہ نے، لیکن ایفرٹ آپ نے کرنی ہے. تو بہرحال اس کے علاوہ یہ حدیث ہے، whoever suffers from destitution and he beseeches the people for it، جو کوئی بھی غربت یا فقر کا شکار ہے یا فاقے کا شکار ہے اور وہ لوگوں سے امید لگاتا ہے، لوگوں سے مانگتا ہے، مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے مدد، لیکن یہ کہ امید، his destitution will not end، اس کی غربت ختم نہیں ہوگی کیونکہ اس کا رویہ غلط ہے. and whoever suffers from destitution and he beseeches Allah for it، Allah will send provisions for him sooner or later، اللہ وہاں سے دے گا کہ وہ گمان بھی نہیں کرے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے، اور اللہ اسے وہاں سے دیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا وہاں پہ. بات ہے توکل کی، اللہ سے امید لگانے کی، اللہ کو پہچاننے کی، اور تھوڑا سا ہاتھ پیر مارنے کی اور اپنا ذہن لڑانے کی. یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے دنیا میں کھپا نہ دے، یہ دعا بھی کریں. یہ اس لڑکے کا آنسر ہے جو کہہ رہا تھا کہ آج کل ہم نے لائف سٹائل ایسا اڈاپٹ کر لیا کہ ہم کھپ جاتے ہیں، نمازیں مس ہوتی ہیں. تو یہ آپ دعا کریں کہ اللہ میرا بندوبست ایسا کر دے کہ میں نہ کھپوں اس میں آپ کی عبادت کے لیے. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم تفرغ لی عبادتی، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فری کر لے. کیا ہے اس کا ریوارڈ؟ ڈیووٹ یور سیلف ٹو مائی ورشپ آئی ول فل یور چیسٹ. کیا کروں گا؟ میں تیرے صدر کو، تیرے سینے کو غنی کر دوں گا، فلفل کر دوں گا، کنٹینٹمنٹ دے دوں گا، غنا دے دوں گا. غنا ایک بہت بڑا کنسیپٹ ہے. غنا ایک ریوارڈ ہے اللہ کی طرف سے جو نازل ہوتا ہے. غنا سے مراد ہے تو سیٹسفائی ہو جائے گا، پہلی بات. دوسری بات، اور ول ایلیویٹ یور پاورٹی، اور میں تیری غربت کو ختم کر دوں گا. یہ بہت ڈیپ باتیں اگر آپ اس پہ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال جب آئے گا تو اس سے پہلے 3 سال گلوبل فیمن آئے گا، بہت بڑی قحط سالی آئے گی اس کے 3 سال پہلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دور میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کافی ہے تمہیں، یا غالباً سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس میں مجھے تھوڑا سا ہے وہ، لیکن آپ چیک کر لیجئے گا، ان میں سے کوئی ایک ذکر ہے. کہا یہ ذکر کافی ہے تمہارے لیے. کافی سے مراد ہے بھوک بھی ختم کر دے گا، رزق کی طرح. ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، غربت کی شکایت کی، ان کو بھی یہی ذکر بتایا، ان میں سے ایک غالباً سبحان اللہ و بحمدہ. کچھ عرصہ بعد وہ صحابی آئے، شکایت کہتے ہیں میری ختم ہو گئی. کیسے ختم ہوئی واللہ عالم، شاید لٹرلی ٹینجیبل رزق مل گیا، یا انہیں فلسفہ حیات سمجھ آ گیا اس ذکر سے، یا غنا مل گیا. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں نا، ٹائم ویلتھ مل گئی، ہو سکتا ہے سوشل ویلتھ مل گئی، پتہ نہیں کیا مل گیا. بہرحال جو بھی تھا، لیکن یہ کنسیپٹس ہماری یوتھ کو پتہ ہونے چاہیے کہ ذکر اللہ قرآن مجید میں شفا ہے.